اب یہاں ہم نے ایک ایسی معیشت کا نقشہ کھینچا ہے جس میں ہمارے پاس پیداواری خلا یا آؤٹ پٹ گیپ ہے۔ ہمارا شارٹ رن ایکویلیبریم پوائنٹ ہمارے فل امپلائمنٹ آؤٹ پٹ سے نیچے یا پیچھے ہے۔ اسے ہم مندی کا پیداواری خلا کہتے ہیں یا ریسیشنری آؤٹ پٹ گیپ بھی کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اکانومی لانگ رن میں خود بخود اپنے آپ کو پائیدار پیداوار کی طرف لے آتی ہے، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ اگر اکانومی ایسا نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اکانومی اس منفی یا مندی کے پیداواری خلا میں ایک عرصے سے پھنسی ہوئی ہے اور حکومت اب کچھ کرنا چاہتی ہے کہ کسی طرح اکانومی اپنی پائیدار پیداوار پر آ جائے۔ حکومت کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے مالی حکمت عملی یا فسکل پالیسی، اور اس کا تعلق ہوتا ہے حکومت کے اپنے خرچوں سے، اور اسے ہم وہ ٹیکسز بھی کہہ سکتے ہیں جو حکومت جمع کرتی ہے۔ اب کتابی بات یہ ہے کہ جب حکومت اکانومی میں اپنے خرچے بڑھاتی ہے، اس سے اکانومی کی مجموعی پیداوار بڑھ جاتی ہے، اور ایک اور کتابی بات یہ ہے کہ جب حکومت ٹیکسوں میں کمی کر دیتی ہے تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ پیسہ بچ جاتا ہے اور وہ زیادہ چیزیں اور خدمات خریدتے ہیں، جس سے ملک کی مجموعی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح حکومتی اداروں کے پاس اکانومی میں مداخلت کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جسے ہم زرعی حکمت عملی یا مانیٹری پالیسی کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ مانیٹری پالیسی میں حکومت ملک میں پیسے کی رسد یعنی سپلائی سے کھیلتی ہے۔ اگر ملک میں زیادہ پیسہ گردش کر رہا ہے تو شرح سود کم کر دی جاتی ہے، جس سے ہو سکتا ہے کہ پیداوار بڑھ جائے، اور اس کا الٹ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں مالی حکمت عملی یا فسکل پالیسی پر۔ اس میں حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کرو یعنی ملک کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا کرو اوپر آ جائے یا رائٹ پر شفٹ ہو جائے، یعنی ایسا کچھ ہو جائے تو اسے ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ 2 کہہ لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ کرنا کیسے ہے؟ کیسے یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا کرو شفٹ ہو جائے کہ ہماری اکانومی اپنی پائیدار پیداوار پر آ جائے؟ اب حکومت کے پاس واردات کے دو طریقے ہیں، ایک وہ اپنے خرچوں میں تبدیلی کر سکتی ہے، یا دو وہ ٹیکسوں میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اضافی کھپت کا تناسب ہوتا ہے جسے ہم مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم کہتے ہیں، چھوٹا کر کے ہم اسے MPC بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم الگ سے تفصیل میں بات کریں گے، لیکن ابھی کے لیے اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اکانومی کا MPC 0.8 یا 0.8 ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر کل لوگوں کی آمدنی میں 100 روپے کا اضافہ ہو جائے تو وہ پوری اضافی آمدنی خرچ نہیں کریں گے، بلکہ MPC کہتا ہے کہ وہ اس کا صرف 0.8 حصہ یا 0.8 حصہ یعنی 80% یا 80% ہی خرچ کریں گے، تو وہ اس 100 میں سے 80 روپے خرچ کریں گے۔ MPC کو استعمال کر کے ہم عام ضرب یعنی ریگولر ملٹی پلائر نکالتے ہیں اور ایک ٹیکس کا ضرب یعنی ٹیکس ملٹی پلائر نکالتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، ان چیزوں کے بارے میں ہم تفصیل سے الگ سے بات کریں گے، لیکن فی الحال یہ کہ ریگولر ملٹی پلائر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حکومت کے خرچے میں تبدیلی سے پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ٹیکس ملٹی پلائر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹیکسوں میں تبدیلی سے پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور فسکل پالیسی کا اثر سمجھنے کے لیے ہم ایک ایسی اکانومی بنا لیتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ MPC 0.8 یعنی 0.8 ہے، اور اس حساب سے ریگولر ملٹی پلائر ہوگا 5 اور ٹیکس ملٹی پلائر ہوگا 4۔ یاد رہے کہ یہ دونوں ملٹی پلائرز ہم نے MPC کے 0.8 یا 0.8 کے نمبر کو استعمال کر کے نکالے ہیں۔
اس کے پیچھے چھپے ریاضی کے اصولوں کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں حکومت پر۔ اگر حکومت اپنے خرچے میں سالانہ 1000 ارب روپے کا اضافہ کر دیتی ہے تو ریگولر ملٹی پلائر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 1000 ارب روپے کے حکومت کے اضافی خرچے سے ملک کی پیداوار میں 1000 ضرب 5 یعنی 5000 ارب روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب ادنا شخص کہے گا کہ بھائی کیوں قرضے وغیرہ لے کر حکومت کو اپنا خرچہ بڑھانا ہے؟ ہاں کیوں نہ حکومت اس خرچے کو بڑھانے کی بجائے 1000 ارب روپے کی ٹیکسوں میں چھوٹ دے دے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ملٹی پلائر 4 ہے۔ ٹیکسوں میں 1000 ارب روپے کی چھوٹ سے ملک کی پیداوار میں 4000 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ اب اگر ہم خرچے بڑھانے کی حکمت عملی سے موازنہ کریں تو ٹیکس کم کرنے کی حکمت عملی سے ہمیں جو اضافہ مل رہا ہے وہ خرچے بڑھانے کی حکمت عملی کے موازنے میں 1000 ارب روپے کم ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حکومت کے خرچوں کی تبدیلی اور ٹیکسوں کی تبدیلی کا ملک کی پیداوار پر ایک ہی اثر نہیں ہوتا، اور اس فرق کو معیشت دان ایسے سمجھاتے ہیں کہ اگر حکومت 1000 ارب روپے خرچ کرتی ہے تو ایم پی سی کے قانون کے مطابق اگر ایم پی سی 0.8 ہے تو اس 1000 ارب میں سے 800 ارب آگے خرچ ہوں گے، 800 ارب میں سے 640 ارب مزید خرچ ہوں گے، اور ایسے ہوتے ہوتے یہ 5000 ارب روپے کا نمبر بن جائے گا۔ لیکن جب ٹیکسوں میں 1000 ارب روپے کی چھوٹ دی جائے تو اس کا 20% حصہ شاید اکانومی میں آئے ہی نہ۔ لوگوں کے پاس ٹیکس کم ہونے کے بعد 1000 ارب زیادہ بچ جائیں گے، جس میں سے 200 ارب روپے وہ اپنے پاس گھر کے اندر بچت کر کے رکھ لیں گے، اور صرف 800 ارب آگے خرچ کریں گے، جس میں سے 640 ارب آگے خرچ ہوں گے، اور یہ ہوتے ہوتے 4000 ارب بن جائیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جب اکانومی کا ایم پی سی بدل جائے تو یہ سارا حساب کتاب ہی بدل جائے، اور حکومتیں ملک کا ایم پی سی کا نمبر دیکھ کر اور اسے مزید پرکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ملک کی پیداوار میں اضافہ اپنا خرچہ بڑھا کر کیا جائے یا ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر، یا پھر دونوں ہی پالیسیوں کا کوئی امتزاج ڈھونڈ لیا جائے۔ یہ فیصلے ہر ملک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں اور اکثر حکومتوں کے آنے جانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔